شاہدرہ میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، کسی نہ کسی جگہ شگاف لگانا پڑے گا۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں 14 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، تیار نہ ہوتے تو نقصانات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ پشاور کے مہاجر کیمپ کے قریب بچوں کی لڑائی پر فائرنگ، 2 خواتین جاں بحق، جوابی فائرنگ، ایک شخص ہجرت اللہ بھی جان سے گیا۔ سیلابی صورتحال کے باوجود سندھ کے 25 اضلاع میں پولیو مہم بلا تعطل جاری رکھنے کا فیصلہ۔ انسداد پولیو مہم 1 ستمبر سے شروع کی جا رہی ہے۔ بھارت سے آئے سیلاب سے پنجاب زیر آب، راوی، چناب اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، کئی بند ٹوٹ گئے، سینکڑوں بستیاں ڈوب گئیں، جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی، درجنوں لاپتہ، ہزاروں افراد بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ خوراک اور ادویات کی قلت، 30 اضلاع میں 3000 افراد کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا۔ 700 کشتیاں ریسکیو عمل کا حصہ، فوج، ریسکیو اور متعلقہ ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف، پشتوں اور آبادیوں کو بچانے کی کوششیں جاری۔ بپھرے راوی کی یلغار، لاہور پر خطرہ برقرار، دریائے راوی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی۔ شاہدرہ پر آبی ریلا 2,20,000 کیوسک سے بڑھ گیا۔ آج رات دریا کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ، شاہدرہ اور بارادری سے جڑی آبادیوں میں پانی داخل، مساجد سے علاقہ خالی کرنے کے اعلانات، اکھاڑا سمیت دیگر علاقوں سے آبادی کا انخلا جاری۔ شکر گڑھ میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں ڈوب گئیں۔ ایک انپریسیڈنٹڈ واٹر فلو آیا ہے جو ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی سے باہر ہے۔ اگر پریپیئرڈنس کا یہ لیول نہ ہوتا تو جس طرح کا 40 سال کے بعد، 38 ایئرز کے بعد جس طرح کا سیلاب آیا ہے تو خدا نخواستہ بہت جانیں جو تھیں وہ جا سکتی تھی، رسک پہ تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کشتی میں بیٹھ کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ مریم نواز کہتی ہیں دریاؤں میں توقع سے زیادہ اور گنجائش سے زیادہ پانی آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نارووال اور سیالکوٹ کا دورہ، گردوارہ کرتارپور اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ کے لیے 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے۔ چناب کا ریلا 24 گھنٹے میں جھنگ اور 48 گھنٹوں میں ملتان سے گزرے گا۔ راوی کنارے کچھ آبادیوں میں 4 فٹ تک پانی موجود۔ دریائے چناب کے 10 لاکھ کیوسک کے ریلے نے قیامت ڈھا دی۔ وزیر آباد، سنبڑیال اور گجرانوالہ میں نالا پلکھو کے ریلے سے متعدد دیہات پانی پانی، سینکڑوں ایکڑ پر کپاس اور دھان کی فصلیں تہس نہس۔ چنیوٹ میں سیم نالے میں شگاف پڑ گیا۔ ہیڈ خانکی کے مقام سے 7,95,500 کیوسک کا سیلابی ریلا۔ سیلاب کا رخ مظفر گڑھ اور ملتان کی جانب، ملتان کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا بند توڑنے کی تیاریاں۔ دریائے ستلج بھی منہ زور، بہاول نگر کی سینکڑوں بستیاں زیر آب۔ میلسی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ عارف والا میں دریا کے بیٹ میں مزید بستیاں پانی پانی، شکر گڑھ اور وہاڑی میں 3 حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ مراد والا بند ٹوٹنے سے کالیا شاہ، موزہ دھول، موزہ سائفن، جھوک گامو، جھوک فاضل اور ویرسی واہن شدید متاثر۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب۔ علی پور میں ہیڈ پنجنت سے 7 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں نالہ میں طغیانی پانی گھروں میں داخل، سڑکیں اور گلی محلے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ سیالکوٹ بجوات سیکٹر کے 80 سے زائد دیہات کا رابطہ منقطع۔ حافظ آباد میں 150 سے زائد دیہات متاثر، مویشی، ٹریکٹر اور زرعی مشینری سیلاب کی نظر۔ کرتارپور شہر اور گردوارہ کے احاطے سے پانی اتر گیا۔ مرکزی شاہراہ 0 لائن تک کلیئر، داخلی شاہراہ پر 4 فٹ پانی جمع، ملحقہ دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
بلاول بھٹو کا سیلاب متاثرین سے اظہار افسوس، کہا سیلابی صورتحال مزید دشوار ہو سکتی ہے، تیار رہنا ہوگا۔ جام خان شورو نے کہا کہ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ناصر شاہ بولے سیلابی صورتحال کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کے لیے سندھ حکومت نے کنٹرول رومز قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 6 سالہ بیٹی سے زیادتی کے الزام میں 12 سال قید کاٹنے والا سگا باپ بری کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کی سزا کالعدم قرار دی۔ تحریری فیصلے میں کہا متاثرہ بچی کی ذہنی پختگی کا ٹیسٹ نہیں لیا گیا۔ ڈاکٹر نے پہلے زیادتی کا کہا پھر جرح میں انکار کر دیا۔ خاندان میں جائیداد، گھریلو جھگڑوں کا تنازع ریکارڈ پر موجود ہے۔ لاہور میں 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان ہلاک۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق ملزمان کے ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے پولیس پر حملہ کیا۔ فائرنگ سے شہزاد اور اویس مارے گئے۔ ملزمان نے چند دن پہلے 2 بھائیوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا تھا۔ 19 تاریخ کو میرا بیٹا غائب ہوا ہے، ابھی تک کسی نے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا، الٹا ہمیں بے عزت کر کے بھگا رہے ہیں اجمیر نگری کی جو پولیس اسٹیشن ہے، اور پھر بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کراچی سے 2 مغوی بچے بازیاب نہ ہو سکے۔ 9 سالہ بچہ عبدالوہاب کی والدہ در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ کہتی ہیں اغوا کاروں نے 25 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کا رویہ افسوسناک ہے۔ ہجرت کالونی سے 25 اگست کو اغوا ہونے والی مائرہ کے اہل خانہ، غم کی آنکھیں معصوم کی راہ تک رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور 18 ارکان کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پہنچ گئے۔ بیرسٹر گوہر 4 قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی، جنید اکبر، عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، شہریار آفریدی، آصف خان، فیصل امین گنڈاپور، علی اصغر خان مستعفی ارکان میں شامل۔ چیئرمین نے کہا انہوں نے سسٹم چلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ علیمہ خان کا حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا پورا خاندان گرفتار کر لیں تب بھی نہیں جھکیں گے۔ اے ٹی سی نے شیرشاہ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ بارش گزر گئی لیکن کراچی والوں کی مشکلات برقرار، دھول اور مٹی میں اٹے شہری گڑھوں میں سڑک تلاش کرنے میں مصروف۔ میئر مرتضیٰ وہاب نے اچھی خبر سنا دی، کہا 1 ستمبر سے 106 اہم سڑکوں پر مرمتی کام شروع ہو رہا ہے۔ عملے کو 60 دنوں میں تمام سڑکوں کو درست کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ میں یہاں آج آئی ہوں ان کو دیکھنے، تو یہ صورتحال دیکھ کے میں اتنی پریشان ہوئی ہوں۔ یہ جو رکشے میں خواتین آ رہی ہیں وہ کس طرح سے اتر کے بچوں کے ساتھ چھلانگیں لگا کے جا رہی ہیں، اور جن کا آپریٹ ہوئے اور اگر ان کو یہاں پر آئیں تو ان کے تو ٹانگیں بھی کھل جائیں گے اور وہ بہت زیادہ ہی اذیت میں ہو جائیں گے۔ اردو بازار میں واقع صوبراج میٹرنٹی اسپتال کے طرف گندگی، غلاظت اور تعفن کے ڈیرے۔ بارش کے بعد ابلتے گٹروں نے صورتحال بدترین کر دی۔ حاملہ خواتین اور تیماردار سخت اذیت کا شکار، ذمہ دار خواب غفلت میں۔ پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، سفارتی میدان بھی مار لیا۔ فورن پالیسی ایکسپرٹ ایلدار ممدوف کا آرٹیکل، لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مستقل مزاجی اور متوازن رویے سے ڈونلڈ ٹرمپ متاثر ہوئے۔ عاصم منیر نے اپنی پوزیشن بہتر بناتے ہوئے صدر ٹرمپ کی قربت حاصل کی۔ بھارت پر اضافی ٹیرف لگا کر ٹرمپ نے نئی دہلی کو ماسکو کی طرف دھکیل دیا۔ مودی 7 سال بعد بیجنگ جانے پر مجبور ہوئے۔ روس یوکرین جنگ اصل میں مودی کی جنگ ہے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین جنگ میں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر نوارو برس پڑے۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا امریکی معیشت کو بھارت کی بلند تجارتی ٹیرف اور یوکرین تنازع کے باعث شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ غزہ میں بھوک انسان کا مسلط کردہ بحران قرار، اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس میں فوری جنگ بندی اور امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا عملی اقدامات پر زور۔ الجیریا کے مندوب نے بھوکے شہید بچوں کی تصاویر دکھا دیں۔ اسرائیلی حملے مزید 11 مظلوموں کی جان لے گئے۔ بھوک سے مجموعی اموات 317، مرنے والوں میں 121 بچے بھی شامل۔
Almost a classroom full of children are dying every single day. I want us to stop trading with Israel until they stop killing innocent children and allow full aid to flow into the country, enough to sustain life. عثمان خواجہ ایک بار پھر مظلوموں کی پکار بن گئے. پاکستانی نژاد آسٹریلوی بیٹسمین کی آسٹریلوی حکومت سے اسرائیل پر مزید پابندیوں کا مطالبہ. وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی اسرائیل سے تجارت ختم کی جائے. شارجہ میں 3 ملکی سیریز کا کل سے آغاز. افتتاحی میچ میں کل پاکستان اور افغانستان میں جوڑ پڑے گا. شارجہ اسٹیڈیم میں کپتانوں کی موجودگی میں ٹرافی کی رونمائی اور فوٹو شوٹ. افغان کپتان راشد خان کی شائقین سے پرامن رہنے کی اپیل. اور محمد عامر بھی انڈونیشیا کے بوٹ بوائے ریان کے مداح نکلے. سی پی ایل میں وکٹ لینے کے بعد جشن کا وہی انداز اپنایا. ویڈیو وائرل.